An inflatable bag is wound around the arm of patient. ایک ہوا بھرنے والا بیگ یا تھیلا مریض کے بازو کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے جس کا بھی بلڈ پریشر معلوم کرنا ہو ڈاکٹر اس کے بازو کے گرد ہوا بھرنے والا ایک تھیلا بازو کے گرد لپیٹ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ایکسٹرنل پریشر آن دا آرم از انکریزڈ. اس سے جو ہے وہ بازو کے اوپر بیرونی دباؤ بڑھ جاتا ہے. بائی انفلیٹنگ دا بیگ میں ہوا بھرنے سے. پہلے تو بازو کے اوپر فضائی دباؤ ہی عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن فضائی دباؤ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے بیگ کے میں ہوا بھر کے. پھر جب دباؤ جو بازو کے اوپر پڑتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے پہلے کی نسبت. دس ایفیکٹ سکویزز دا آرم. یہ اثر بازو کو سکیڑ دیتا ہے، بازو کو سکیڑتا ہے. اینڈ کمپریس دا بلڈ ویسلز ان سائڈ. اور خون کی نالیوں کو اندر کی طرف دباتا ہے. آپ کا بھی روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جب کسی پائپ میں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے یا ہماری موٹر کے ساتھ جو پائپ لگا ہوا ہوتا ہے اس میں پانی بہہ رہا ہے، اگر ہم اس پائپ کے اوپر دباؤ ڈال دیں یا خود کھڑے ہو جائیں تو وہ پائپ پیچھے سے پھٹ جاتا ہے. اتنا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے پیچھے پانی کا کہ وہ پائپ عام طور پر پھٹ جاتا ہے، یا پھر پیچھے سے موٹر کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے وہاں سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پائپ میں سے پانی آگے گزرتا نہیں، پائپ کی دیواروں پر اتنا زیادہ دباؤ پڑتا ہے کہ وہ پائپ ہی خراب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب خون کی نالیوں کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایک تو اس کا اندرونی دباؤ ہے نالیوں کے اوپر جو پڑ رہا ہے وہ عام حالات میں زیادہ ہوتا ہے فضائی دباؤ سے، وہ فضائی دباؤ سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہاؤ جاری رہتا ہے. جب باہر سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ خون کی نالیوں میں خون کی بندش ہو جاتی ہے، خون رک جاتا ہے جس کی وجہ سے نالیوں پر دباؤ بہت زیادہ پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی صورتحال تھوڑی دیر تک رہے تو خون کی نالیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں. اسی طرح میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے گا. خون کی صورت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. when the external pressure applied. جب بیرونی دباؤ جو مہیا کیا گیا ہے becomes larger than the systolic pressure. وہ خون کے دباؤ سے، انبساطی دباؤ سے جب بڑھ جاتا ہے، خون کا عام حالت میں جو دباؤ ہے اس سے وہ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ the vessels collapse. نالیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں. کٹنگ آف فلو آف بلڈ. خون کے بہاؤ کو منقطع کر دیتی ہیں، خون کا بہاؤ منقطع ہو جاتا ہے اور نالیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ دباؤ پڑتا ہے نالیوں کے اوپر کہ وہ نالیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح جس طرح سے بہتے ہوئے پائپ کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں، دباؤ ڈالیں تو وہ پائپ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ جو ہی بیگ لپیٹا جاتا ہے بازو کے گرد اور ہوا بھری جاتی ہے، ہوا بھرنے سے بازو کی نالیوں پر باہر سے بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور خون کی بندش ہوتی ہے، خون رکتا ہے. اور پھر جب والو کھولا جاتا ہے، ہوا نکالی جاتی ہے تو دباؤ کم ہوتا ہے، خون کی نالیاں پھر اپنے اصلی مقام پر آتی ہے. اور جو ہی جب بندش ختم ہوتی ہے، والو کو کھولے تو خون کی بندش ختم ہو جاتی ہے تو خون ہلچل کے انداز میں، متلاطم انداز میں یکدم آگے چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہ دیہاتوں میں جب نکے سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہ متلاطم اور ہلچل کے انداز میں آگے جاتا ہے، نکال جسے کہتے ہیں، تو متلاطم انداز میں آگے جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب والو کھولا جاتا ہے، ہوا نکالی جاتی ہے، بازو پر باہر سے دباؤ کم ہو جاتا ہے تو رکا ہوا خون یکدم چل پڑتا ہے. اور جب یکدم آگے چلتا ہے تو نالیاں پھولتی ہیں، وہ انبساطی دباؤ ہوتا ہے، اوپر والا دباؤ جسے کہتے ہیں. اور جب بہتے بہتے تھوڑی دیر کے بعد نالیاں اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہیں، نالیاں جو ہے وہ پہلے پھول گئی تھیں اب اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہیں، وہ پھر انقباضی دباؤ، نیچے والا دباؤ ہوتا ہے. تو میں پڑھتا ہوں. اوپننگ دا والو آن دا بیگ گریجولی ڈیکریزز دا ایکسٹرنل پریشر. بیگ پر جو والو ہے اسے کھول دیں
تو بتدریج جو بیرونی دباؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ دا فلو از انیشلی ٹربولنٹ، اور نتیجے کے طور پر جو بہاؤ ہے وہ ابتدائی طور پر متلاطم ہوگا، ہلچل کے انداز میں ہوگا، نکاڑ کی صورت میں آگے جائے گا. ایز دا پریشر ڈراپس، اور جو ہی دباؤ کم ہوتا ہے، دا ایکسٹرنل پریشر ایونچولی ایکولس ٹو دا ڈائسسٹولک پریشر، تو بیرونی دباؤ جو ہے وہ آخر کار انقباضی دباؤ کے برابر ہو جائے گا. وہ جو متلاطم انداز میں، نکاڑ کے انداز میں دباؤ تھا، خون کی نالیوں کے اوپر پڑتا تھا، وہ انبساطی دباؤ، انبساط کا مطلب پھول جانا ہوتا ہے، نالیاں پھول جاتی تھی، اور پھر نالیاں جب اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، تو وہ ڈایاسسٹولک پریشر، انقباضی دباؤ، قبض میں بھی انسان کے پیٹ کی نالیاں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہیں. اور اسی طرح خون کا بہاؤ بھی ہوتا ہے. The pressure does not remain high during this process. اس عمل کے دوران، یعنی بلڈ پریشر چیک کرنے کے دوران، اس دوران جو پریشر ہے، جو دباؤ ہے، وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتا، زیادہ نہیں رہتا. والو کھولا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. The flow switches from turbulent to laminar. جو بہاؤ ہے وہ متلاطم سے برقرار کی طرف آتا ہے، یعنی جب نکال چھوٹتا ہے، والو کو چھوڑا جاتا ہے، تو یکدم خون جو ہے وہ نالیوں کے اندر بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت شور آتا ہے، اسٹیتھوسکوپ جو لگائی ہوئی ہوتی ہے کانوں میں، اس میں شور آتا ہے. جب یکدم شور آئے تو جو بلڈ پریشر ہے وہ نوٹ کر لیا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ والو کھولتے کھولتے جو شور ہے بند ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہاؤ متلاطم سے پھر برقرار کی طرف چلا گیا ہے. جب بہاؤ برقرار آ جاتا ہے تو اس وقت جو گڑ گڑ کی آواز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں پھر ڈایاسسٹولک پریشر، انقباضی دباؤ کی قیمت نوٹ کر لی جاتی ہے. تو میں پڑھتا ہوں. دا پریشر ڈز ناٹ ریمین ہائی ڈیورنگ دس پروسیس. اس عمل کے دوران جو دباؤ ہے وہ زیادہ بلند نہیں رہتا، زیادہ دیر تک بلند نہیں رہتا. دا فلو سوئچز فرام ٹربولنٹ ٹو لیمینر. بہاؤ جو ہے وہ متلاطم سے برقرار کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے. اینڈ گرگل ان دا اسٹیتھوسکوپ ڈس اپیئر. اور جو اسٹیتھوسکوپ میں گڑ گڑ کی آوازیں ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. دس از دا سگنل. اس وقت یہ پھر علامت ہوتی ہے ٹو ریکارڈ ڈایاسسٹولک پریشر. انقباضی دباؤ معلوم کرنے کی یہ علامت، وہاں پھر نیچے والا دباؤ معلوم کر لیا جاتا ہے. یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ہم وینچوری ریلیشن پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے برنولیز تھیورم ہے، برنولی کی مساوات ہے. یعنی ہم پڑھ رہے تھے کہ جہاں پہ رفتار خون کی زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پہ دباؤ کم ہو جاتا ہے. رفتار کم ہو جاتی ہے تو دباؤ بڑھ جاتا ہے. یعنی جب دباؤ اوپر پڑتا تھا، باہر سے دباؤ زیادہ ہوا تو رفتار کم ہو گئی. جو ہی دباؤ کم کیا، والو کھولا، تو خون کی رفتار بڑھ گئی اور نالیوں پر دباؤ کم ہو گیا. اسی طرح اوپر والا اور نیچے والا جو ہے دباؤ معلوم کر لیا جاتا ہے خون کا.